www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث نقل ہوتی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تمہیں امر بالمعروف کرنا ہوگا، کرنا ہی ہوگا، اور منکر سے روکنا ہی ہے، تمہیں ہر حال میں روکنا ہی ہوگا۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر کوئی اچھی چیز ہو رہی، اگر ضرورت ہے اچھی چیز کا کہنے کی، تو کہنا پڑے گا کہ یہ اچھی بات یہ ہے، معروف یہ ہے، اور کوئی بری چیز ہو رہی ہے تو اس سے روکنا پڑے گا کہ یہ منکر ہے۔ تاکید کا صیغہ استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ اللہ کی جانب سے تم پر تیزی سے عذاب آئے گا۔ اَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، اس کے دربار سے ان دو میں سے ایک چیز کرنی ہی کرنی ہے، نہیں تو عذاب تمہارے رب کی طرف سے آنا ہی آنا ہے۔ جب عذاب آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو پھر آدمی اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ غافل کو بھی ہوش آ جاتی ہے، آوزاری کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار شروع کر دیتا ہے، میری توبہ، مجھ سے غلطی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ ثم لتدعنہ، جب عذاب آئے گا تو تم اس کو پکارنا شروع کرو گے اللہ کو۔ ارشاد فرمایا ولا یستجاب لکم، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ جب عذاب ہی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو اب تم پکارو گے بھی، مدد بھی مانگو گے، کوئی تمہاری اللہ کی طرف سے قبول ہی نہیں ہوگی دعا۔ یعنی دعا کی قبولیت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس معاملے میں کوتاہی کرنا، غفلت کرنا۔ تو یہ جو دور چل رہا ہے، اس میں برائیاں بہت ہو گئیں اور امر بالمعروف کرنے والے کم ہو گئے۔ ہلکی ہلکی چیز کا تو امر بالمعروف کر دیتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، لیکن ذرا بھاری چیز ہو وہ نہیں کرتے۔ دکاندار تاجر سے یہ نہیں کہیں گے کہ تجارت صحیح کرو، وہاں مصلحتیں۔ سیاست دانوں سے نہیں کہیں گے سیاست صحیح کرو، ججوں اور قاضیوں سے نہیں کہیں گے کہ حکم صحیح کرو، عدل کرو، عدل سے کام لو۔ ان کو نہیں، ادھر ادھر مجھے آپ کو ادھر کہہ دیں گے کہ ہم اگر مان لیں گے ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو ہم ان کا کوئی نقصان تو نہیں کر سکتے نا، تو ہمیں تو امر بالمعروف کر دیں گے، لیکن انہیں کرنے میں ڈر دیں گے پھر کہ یہ پتہ نہیں سے بری نہ لگ جائے، یہ چندہ ہی نہ بند کر دے، یہ جج جو ہے یہ بگڑ نہ جائیں، یہ سیاستدان نہ بگڑ جائیں، یہ چیزیں آتی۔ اسی طرح نہیں عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ امر بالمعروف سے بھی مشکل کام ہے۔ سود کھا رہے ہو بھائی، سود مت کھاؤ، گناہ ہے، اب بری لگے گی اسے، خدا کا خوف ہوا، اسے حق کی طلب ہے، سن لے گا، مانے گا، سوچے گا، ورنہ نہیں، ملنا چھوڑ دے گا، بات کرنی چھوڑ دے گا، آپ کا فون بھی نہیں سنے گا، اور اگر اسے نقصان پہنچانے پہ قدرت ہوگی تو آپ کے مفادات پہ چوٹ مارے گا۔ امر بالمعروف، جہاد کرو، جرم بن گیا آج کل کہنا کہ بھئی جہاد کرو، کشمیر میں جہاد کرو، ہندوستان کے خلاف جہاد کرو، فلسطین میں کرو، بیت المقدس کے لیے کرو،
شام میں کرو، تو یہاں اگر ہم شام کا کہہ دیں گے تو اتنا وہ نہیں ہوگا، لیکن شام میں اگر یہ کہہ دیں گے تو بس شامت آ گئی۔ فلسطین میں کہیں گے جہاد کرو تو قوتیں فوراً دبوچیں گی، لیکن جہاد تو بعض جگہ فرض کفایہ ہے، کم درجے کا ہوتا ہے، بعض جگہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ جب فرض عین ہے تو پھر تو ضروری ہے کوئی قوت اٹھے اور جہاد میں شریک ہو، ان مظلوموں کی مدد کرے، ظالموں کا مقابلہ کرے، اور نہیں عن المنکر بھی کرے کہ یہ مت کرو، تم اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہو، رک جاؤ، اور حکمرانوں منافقت سے باز آ جاؤ۔ روکنا فرض ضروری ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں، پریشان ہیں، اور نوجوان ہیں، ان کی سنتے ہیں میڈیا پر، بڑی بڑی ایمانی جذبات ان کے قابل رشک ہیں، جیسے وہ تڑپ رہے ہیں کہ پر لگ جائیں، ہم پہنچ جائیں، قربان ہو جائیں وہاں، ہم جانا ہی مرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں ہر جگہ، یہاں پاکستان میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں، عرب ملکوں میں بھی ہیں۔ ان حکومتوں نے، منافقین نے انہیں کسا ہوا ہے۔ تو اس وقت جتنی حکمران ہیں عالم اسلام کے سب بس یہ بات ذہن میں رکھیں، پکے منافق ہیں، یہ سارے منافق ہیں، اور ایسے منافق ہیں کہ کفر کا ساتھ دے رہے ہیں، کفر کے خلاف اٹھنے والوں کو روک رہے ہیں، انہیں ہلنے نہیں دیتے۔ زیادہ حرکت کریں گے تو ان کو جیل میں ڈال دیں گے یا مار ہی دیں گے۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا کل پرسوں، جذباتی باتیں صحیح ہیں، ہمارا بھی جذباتی ہیں، ایسی جذباتی ان کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان پہ شرم آتی ہے، ان پہ رشک آتا ہے ان کی باتیں سن کر کہ کیسا اچھا جذبہ ہے ان کا جہاد کے لیے، شہادت کے لیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی جو حالات ہیں اس میں تو آپ اور میں کوئی کچھ نہیں کر سکتے پاکستان میں بیٹھ کر، کوشش کریں گے، دعا کریں گے، پیسوں کی مدد اگر ممکن ہے وہ کریں، جو ممکن ہے وہ تو کرنا فرض ہو چکا ہے۔ مجھ سے پوچھ رہے تھے فرض ہے یا نہیں، میں نے کہا فرض ہو چکا ہے، جہاد فرض عین ہو گیا، تو جو جس سے بن سکتا ہو وہ کرے۔ لیکن جو سب سے قریب اس جگہ کے ملک ہیں ان پر پہلے درجے میں فرض تو ہو ہی گیا نا، ان کا تو سرحد مل رہی ہے، ان کے سرحد کے ساتھ انہی کے ہم زبان مسلمان ایمان، ان کے آپس میں رشتہ داری ہیں، انہیں قتل کر رہے ہیں۔ تو اردن والوں پہ فرض، جس کی سرحد فلسطین کے ساتھ لگ رہی ہے، اس میں اردن ہے، اس میں مصر ہے، اس میں لبنان ہے، اس میں شام ہے، ذرا سے فاصلے پر سعودی عرب ہے، اور تھوڑے زیادہ فاصلے پر ترکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل سرحد ملی ہوئی ہے یا اس کے قریب تر ہے، ان پر فرض ہے کہ یہ اٹھیں، اور لیکن وہ اٹھنے نہیں دے رہے۔ اب کیا کریں؟ مجھ سے اس نے پوچھا اب کیا کریں؟ میں نے کہا اگر ان ملکوں میں کوئی ایسی طاقتور جماعت ہے جو ان فاسق اور فاجر منافق حکمرانوں کا تختہ الٹ سکتی ہے تو تختہ الٹ دے اور خود اس پہ قابض ہو جائے اور اعلان جہاد کرے، یہ ہے فرض۔ میں نے کہا ان پر تو ہو چکا ہے، انہیں پہل کرنی چاہیے۔ ہم اگر یہاں تختہ الٹ بھی دیں کیا کریں گے؟ بیچ میں ملک ہے سعودی عرب، وہ نہیں جانے دے گا، اس سے آگے ملک ہیں وہ نہیں جانے دیں گے، ایران ہے وہ نہیں جانے دے گا، سب سے پہلے ایران ہے، رکاوٹ ہیں۔ تو آپ یہاں تختہ ہم مل کے الٹ بھی دیں گے تو کیا کریں گے؟ میں نے اور آپ نے بندوقیں اٹھا بھی لیں تو کیا کریں گے؟ آگے ایران کہے گا خبردار یہاں سے میں راستہ نہیں دیتا، کیا کر لیں گے؟ اور اس سے آگے سعودی عرب ہے، کویت ہے، دبئی ہے، یہ سارے منافق ریاستیں ہیں، سب منافق جو کفار کا ساتھ دے رہے ہیں، تو وہ تو قریب ہیں، انہیں چاہیے۔ تو میں نے انہیں یہی کہا، کہ لبنان میں اگر ایسی کوئی جماعت ہے جو وہاں کی منافق حکومت کا تختہ الٹ سکتی ہے، الٹ کر قبضہ کرے، کام شروع کرے۔ مصر میں ہے کرے، شام میں ہے کریں، لیکن ایسی تنظیم یہ کام کرے جس میں یہ طاقت ہو کہ تختہ الٹنے کے بعد حالات کو قابو رکھ سکتی ہے۔ اگر ایسی تنظیم نہیں ہے تو محض تختہ الٹ دیا تھوڑی دیر کے لیے تو پھر کیا ہوگا؟ آپس کی جنگ ہوگی ان کی،
ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. تو پہلے تو تباہی ہے ہی ہے, اس سے بڑی تباہی آ جائے گی. جیسے لوگوں نے بڑے جذبے اور شوق سے لیبیا کے خلاف اٹھ گئے, قذافی کو کیا کچھ کہا, قذافی کو یہ کیا حتیٰ کہ اسے مار دیا, ختم ہو گیا. لیکن بعد میں لیبیا کی کیا حشر ہوا وہ آپ کے ہمارے سب کے سامنے ہے. اس مارنے میں عیسائی ملک شریک تھے, اسپین شریک تھا, فرانس شریک تھا, یہ شریک تھا, وہ شریک تھا, ایران شریک تھا. اسے مروا کر پھر آپس میں جنگ شروع ہو گئی, وہاں خانہ جنگی لڑائی. تو آج جتنا تھا لیبیا مضبوط رہا ہی نہیں, ختم. تو یہ ہمارا پہلے جو نقصان ہو رہا تھا یہ اس سے بھی بڑا نقصان ہو گیا. شام میں ہماری حکومتیں تباہ ہو گئیں کیونکہ امریکہ نے بھی مداخلت کی, روس نے بھی بمباری کی, اور کی صرف آپ پر, سنیوں پر. امریکہ نے بھی بم گیس کے مارے سنیوں پر, روس نے بھی مارے سنیوں پر, ایران ساتھ ملا ہوا تھا ان کے. اب وہاں مسلمان 25-30 لاکھ مسلمان بیچارے, عورتیں بچے تتر بتر ہو گئے, یورپ چلے گئے, ادھر گئے, ترکی گئے, اب تک کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں بے یار و مددگار. پہلے اپنے گھروں میں تو بیٹھے ہوئے تھے کم سے کم, تو وہ بھی طاقت جو تھی ختم ہو گئی. اتنا گہرا جال آپ کے گرد لگا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں ایسی تنظیم جو یہ کر پھر حالات پہ قابو پا کر آگے بڑھ سکتی ہو وہ تو کرے, اگر نہیں بڑھ سکتی تو پھر حالات جو اب ہیں اس سے بھی خراب ہو جائیں گے. تو اولاً ان پر فرض ہے کہ وہ عمل کریں, لیکن ان شرائط کے ساتھ, ورنہ بیکار نقصان ہو جائے گا. اچھا, اور فرض عین کا مطلب کیا ہے؟ نماز فرض عین ہے یا نہیں ہے؟ روزہ فرض عین ہے, حج فرض عین ہے, زکوٰۃ بھی فرض ہے جب پر شرائط پوری ہو جائیں, حج بھی فرض ہے, فرض عین ہے جب اس کی شرائط پائی جائیں. نماز بھی فرض عین ہے, لیکن اگر نماز کی شرائط نہ ہوں تو وہ بھی فرض نہیں, ختم. بے ہوش ہو گیا, نماز ختم, معاف ہو گئی. ہوش میں آ گیا, فرض ہونا شروع ہو گئی. کتنی فرض ہے کہ کمزور ہے, لاغر ہے, وضو ہی کر نہیں سکتا, ڈاکٹروں نے کہا پانی نہیں لگانا, تو اللہ نے کہا تیمم کر کے پڑھ لے. بیٹھ نہیں سکتا, آیا لیٹ کے پڑھ لو, فرض ہو گیا. یہ فرض ہو رہا ہے. کتنی صحت کے, قوت کے کتنا قریب ہے, جتنا قوت کے قریب ہے اس قدر فرضیت آ رہی ہے. ابھی قوت کے کم قریب ہے, کم قوت ہے تو کم درجے کی فرضیت آ گئی کہ اس طرح پڑھ لو, وہ بڑا فرض ادا ہو جائے گا اس طرح سے کرنے سے. پھر ذرا اور طاقت آئی کہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں, لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا, فرمایا بیٹھ کے پڑھ لے, رکوع سجدہ اشارے سے کر. وضو نہیں کر سکتا, فرمایا تیمم کر. یہ فرض عین یہ ہے اس کا. اور تندرستی آئی, توانائی, طاقت آئی, فرمایا کھڑے ہو کے, ہاں اب کھڑے, اب بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, اب لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا, اب کھڑے ہو کے ہی پڑھو. پانی پر قادر نہیں, تیمم کر کے پڑھ لو. اور تندرستی آ گئی, اب پانی پہ قدرت ہو گئی, تو اب بغیر پانی کے وضو تیمم نہیں, اب تیمم نہیں کر سکتا, اب وضو ہی کر کے پڑے گا. تو ایسے ہی حیثیت وہاں کے قریب کے پھر بعد میں فرضیت کی ہے. اور وہاں بھی ان سال میں فرض عین کا یہ مطلب ہے کہ اس طرح پڑھو. روزہ بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب نظام فطرت کے مطابق, جتنی انسان کی طاقت بساط ہے ویسے ہی چیزیں کی ہیں اس پہ لازم, اس کی طاقت سے باہر نہیں کیا کہ اب فرض ہے تو اب کھڑے, اب جب کھڑے ہونے کے قابل ہے تو اب تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, اب کھڑے ہو کے ہی پڑھنی. تیمم کر کے نہیں پڑھ سکتے, وضو کر کے ہی پڑھنی. اچھا, اب اعلان کر دیا حکومت پاکستان نے, فرض کر لیں خدا نہ خواستہ حالات خراب ہو گئے, لڑائی خطرناک ہو گئی ہندوستان سے, ہندوؤں سے, سکھوں سے, اور حالات میں اتنا خطرہ آ گیا کہ ہمارے بڑے بڑے شہر خطرے میں پڑ گئے, فوج بھی پریشان ہو گئی, خدا نہ خواستہ پسپا ہونے کا خطرہ ہے. تو حکومت اعلان کرے گی کہ سب جہاد کے لیے نکلیں, لڑائی کے لیے. ریڈیو ٹی وی سے اعلان ہوگا, آؤ. فرض عین ہو گیا. اب ہندوستان کے خلاف نکلنا عورت پر بھی فرض, جیسے نماز عورت پر بھی فرض تھی, مرد پر بھی فرض تھی. روزہ عورت پہ بھی فرض, مرد پہ بھی فرض, فرض عین. ایسے زکوٰۃ عورت مرد پر فرض جب شرائط پائی گئی. تو یہ جہاد بھی فرض عین ہو گیا, عورت پر بھی مرد پر بھی. لیکن فرض عین کا کیا طریقہ ہے؟ فرض عین کا طریقہ یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں, یہ سنتے ہیں
جب ہم طالب علم بھی نہیں تھے تو ہم بھی سنتے تھے تو ہم بھی یہی مطلب سمجھتے تھے. بعد میں جب فقہ پڑھی, قانون کی کتابیں, تفصیلات دیکھیں تو معلوم ہوا فرض عین کا یہ مطلب ہے کہ ریڈیو ٹی وی سے حکومت اعلان کرے گی کہ سب پر فرض عین ہو چکا, حکومت اپنی ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً اعلان کرے گی تو اس قسم کے لوگ فلاں فلاں دفتر میں پہنچ کر اپنی خدمات فوراً پیش کریں. مثلا حکومت سب سے پہلے اعلان کر دے گی کہ جتنے ریٹائر فوجی افسر ہیں یا پولیس افسران ہیں وہ اپنی خدمات دیں اور دفتروں میں رابطہ کر کے پہنچ جائیں. پھر اور ضرورت پڑ گئی, وہ کہے گی ڈاکٹر آ جائیں اور فلاں فلاں جہاں دفاتر ہیں وہاں اپنے نام لکھوائیں آ کر, حکومت وہ لے لے گی. اب ڈاکٹروں کو کہاں لگائے گی؟ ڈاکٹری کی لائن پر, کیونکہ زخمی ہو رہے ہیں جوان فوجی, وہ بمباری کر رہے ہیں, اس میں عورتیں بچے زخمی شہید. وہ نظام کون چلائے گا؟ وہ میں اور آپ نہیں چلا سکتے, وہ ڈاکٹروں نے کرنا ہے. ٹیکہ ٹرپ اور نرسوں نے لگانی ہے. نرس مرد بھی ہوتے ہیں, نرس عورتیں بھی ہوتی ہیں, انہوں نے لگانا ہے. ڈرپ ڈاکٹر بھی نہیں بعض دفعہ لگا سکتا کیونکہ اس سے اتنی مشق نہیں ہوتی, وہ دوسرے کام کرتا ہے, وہ پہلے کی ہوتی مشق پھر بھول جاتا ہے. نرس زیادہ مہارت سے لگا دیتی. جتنی دیر میں ڈاکٹر 2 ڈرپیں لگائے گا, نرس اتنی دیر میں 5 ڈرپیں لگا دے گی. لگا دے گا. دونوں مرتبہ کے ہوتے ہیں, تربیت ان کی ہوتی, ہاتھ چلتا ہے ان کا مضبوط. ان کو بلائیں گے, پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں عورتوں کی خدمات کی ضرورت ہے, فلاں علاقے میں عورتیں زخمی ہو گئی ہیں, ان کے لیے عورتیں چاہیے. جو میڈیکل سٹاف ہے عورتوں کا وہ آئے تو اب عورتیں جائیں گی. پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں راشن کو سنبھالنے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے پچھلے کیمپوں میں پکانے والے ماہر چاہیے, عورتیں ہوں یا مرد جو بھی ملے. اب عورت گھر سے نکل جائے گی, شوہر روکے گا نہیں روکے گی, جو دفتر بتایا وہاں اطلاع کرے گی کہ میں آ گئی ہوں, میں کھانا پکانا یہ جانتی ہوں, روٹی پیڑے آٹا گوندنا. مرد بھی جائے گا, خدمات پیش کرے گا. حکومت انہیں لے کے ان کی ڈیوٹیوں پہ دے کے کام چلائے گی. کام خوش اسلوبی سے چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ ہو گیا. اچھا, اعلان ہو گیا جہاد فرض عین ہے. آپ نے گھر سے چارپائی توڑی, ایک ڈنڈا اس نے پکڑا, دوسرا ڈنڈا چارپائی کا اس نے پکڑا, پایا اس نے پکڑا, اس نے پکڑا, سمجھ گئے. جس کو بندوق ملی اس نے بندوق اٹھائی, جسے غلیل ملی اس نے غلیل اٹھائی. باغ وارڈر کی طرف بھاگتے ہوئے چلے گئے, میں بھی, آپ بھی, یہ بھی, عورتیں بھی, بچے بھی. آدھے زخمیوں کے گر گئے راستے میں, آدھے پہنچ رہے ہیں, دوسرے چیخ رہے ہیں. اب جب وہاں پہنچ گئے, جو وہاں فوجی لڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ کی مصیبت آ گئی, ہم انہیں کیسے سنبھالیں. دشمن خوش ہوگا کہ اچھا ہے محاذ پر ان کے مسائل بڑھ گئے, بدھو جمع ہو گئے, تو وہ اور بمباری کر کر. غیر تربیت یافتہ لوگ جب محاذ پہ اس طرح پہنچیں گے بھیڑ کر کر تو اپنے ہی فوجیوں کو مشکل بنا دیں گے. وہ کہیں گے یا اللہ ہم ان کو سنبھالیں یا دشمن سے لڑیں, کیا کریں. تو نفیر عام کا یہ مطلب نہیں کہ بس اب نکل کھڑے ہو, جس طرح منہ اٹھے اس کا باغا بارڈر کی طرف جائے, یہ قصور کی طرف بارڈر پہ چلا جائے, یہ ادھر چلا جائے. ایسے نہیں, ایسے جائیں گے تو دشمن خوش ہوگا, کہے گا یہ تو معاملہ ہمارا اور آسان ہو گیا. وہ کہیں گے ہمیں ایسے سول انجینئر چاہیے جو فوری پل بنا سکیں, ہمیں پل بنوانے ہیں فلاں محاذ پر فلاں تاکہ فوج آر پار ہو سکے. سول انجینئر جائیں گے, وہاں کام ہی سول انجینئر کا ہے. آپ کا کیا کام ہے, میرا کیا کام. وہ کہیں گے ہمیں ایسے علماء چاہیے جو جنگی مسائل بتائیں, ہمیں فوری احکامات کی ضرورت ہے. علماء پہنچیں کہ فلاں دفتر میں آئیں, فلاں جگہ بٹھائیں گے, وہاں سے قوم سے بھی خطاب کریں گے, وہ عوام کو بتائیں گے, جنگ اور جہاد کا جذبہ بڑھے, تاکہ جذبہ شہادت جاگے, واعظ کریں جہاد کا جذبہ. تو سب کے سب آ بھی گئے اور سب کے سب ترتیب سے آ رہے ہیں. تو نماز فرض عین ہو رہی ہے بیمار کمزور پر, کس طرح, جو ٹھیک ہوتا جا رہا ہے اس طرح. تو جتنا جو طاقتور ہے اس کے مطابق اس پر جہاد فرض ہو رہا ہے. لہذا جو فوجی ہے وہ اسے بلا کر فوراً اگلے محاذ پہ بھیجیں گے, عورت کو نہیں بھیجیں گے, کیونکہ اس پہ اور طرح کی فرضیت ہے. اسے اس طرح کا کہیں گے تو نے یہ کام یہاں اس طرح کرنا. جو پائلٹ ہوں گے ان پر فرضیت اور طرح کی ہوگی, وہ جائیں گے ایئرپورٹ پر, سیدھے جائیں گے ایئر فورس کے دفتر, وہ انہیں وہاں سے تربیت. جو ریٹائر نیوی کے ہوں گے, بحری فوج کے, وہ کہاں جائیں گے, دریائے راوی کے کنارے. کیا کریں گے, وہ کراچی جائیں گے. وہ انہیں کراچی, سمندر کراچی میں, بحری جہاز آبدوزیں وہاں ہیں, ان کی وہاں ضرورت ہوگی. انہیں پتہ ہے کیونکہ وہ تربیت یافتہ ہیں, انہیں پتہ ہوگا ہمیں کہاں جانا ہے, وہ ترتیب سے وہاں پہنچیں گے. اور پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح اور نصرت دیتے ہیں.
یہ قانون کی کتابوں میں ہمارے یہاں ساری تفصیل لکھی ہے. فوجیوں کو نہیں پتہ اتنی، یہ ہمیں پتہ ہے الحمدللہ. جنہیں تم نکما سمجھتے ہو نا مولویوں کو کچھ پتہ نہیں، یہ ان کو پتہ ہے الحمدللہ. وہ یہ جانتے ہیں کم، یہ سمجھتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس نہ اقتدار ہے نہ کرسی، اس لیے ہماری جو علماء کی صلاحیتیں ہیں اور ان کے وہ سامنے نہیں آتی. افغانستان میں آئیں سامنے، اب انہوں نے چند دنوں میں پاکستان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، ہندوستان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، بنگلہ دیش کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. ان کی کرنسی ہم سب کی کرنسیوں سے بہتر ہے اور ترقی کی رفتار ہم سب سے اچھی. کام کا طریقہ ہے. تو ہمارے جذبات مسلمانوں کے الحمدللہ ہیں. قیادتیں منافق ہیں، بس ضرورت ہے کہ ان میں ایمان کا جذبہ آ جائے تو یہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت عزت سے بدل جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ سے رجوع، ہم اور آپ اس وقت اللہ سے رجوع کر سکتے ہیں. جیب پہ بوجھ ڈالو، کنجوسی کو ختم کرو، چندہ نکال کے ان کو دو، پیسے دو. ہم بیٹھے ہیں یہاں، ہم دے رہے ہیں الحمدللہ. یہاں سے جا رہے ہیں، کل ہی 6 لاکھ 6.5 لاکھ بلکہ 7-8 لاکھ ہوئے یہاں، وہ بھیجوا رہے ہیں. اور پورے ملک سے 25 کروڑ کم سے کم ہم نے بنایا ہے کہ بھیجنا ہے جمعیت علماء اسلام نے. لیکن 25 کروڑ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 25 کروڑ سے 1 پائی زیادہ نہ کرو، 1 ارب کرو اس کو. 25 کروڑ تو کہا ہے، دینے میں منع تھوڑی ہے. اس کو 1 ارب کریں، پیسے دو. اپنا کھانا گھر کا راشن آدھا کرو، 2 کے بجائے 1 روٹی کھاؤ، 3 کے بجائے 2 جوڑے بناؤ. عورتوں کو بھی بتاؤ اور حصہ ڈالو. پھر یہ ہے جہاد میں شرکت. یہ نہیں کہ صرف نعرے جذباتی لگاؤ، خرچ کا معاملہ آئے تو ادھر ادھر جھانکو. نہیں، خرچ کرو اللہ کے راستے. ہمارے گھر میں الحمدللہ بچوں نے بھی حصہ لیا ہے، چھوٹے بچوں نے، نابالغ بچوں نے بھی چندے میں حصہ لیا ہے. میں نے گھر میں تحریک چلائی، رشتہ داروں میں بھی چلائی. میں نے کہا جوان سے بھی لو، نابالغ سے بھی لو، بچی سے بھی لو، بچے سے بھی لو، تاکہ ان میں جہاد کی شعور اور جذبہ پیدا ہو کہ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو دیے ہیں پیسے، میری بہنوں نے دیے، ان کی اولادوں نے دیے، ان کی اولادوں کی اولادوں نے دیے. جو بچہ گود میں ہے اس کا ہاتھ لگوا کر 50 روپے، 100 روپے، 800 روپے، 1000 روپے وہ دیے. گود کے بچے کو کیا پتہ، لیکن بڑوں نے اس کا ہاتھ لگوا کر کے تیری طرف سے وہاں بھیج رہے حصہ، یہ دیے. اس طرح کرو تو دیکھو پھر مدد آئے گی اللہ کی. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. جب بے ہوش تندرست ہو گیا تو اس پر اللہ نے کہا کہ اب تو اتنی نماز تو پڑھ. تو اب تم قوی نہیں ہو اس جہاد پر، تو جتنی طاقت ہلکی پھلکی سے اتنا تو کرو. وہ فرض عین ہے. یہ بھی نہ کیا، اگر پیسے بھی نہ دیے تو پیپلز پارٹی والا بھی جواب دہ ہوگا، مولوی بھی جواب دہ ہوگا، مسلم لیگیا بھی جواب دہ ہوگا، PTI کا بھی مجرم ہوگا اللہ کے ہاں، MQM کا بھی مجرم ہوگا، مذہبی جماعت کا بھی مجرم ہوگا، اگر اتنا بھی حصہ نہیں لیا اس نے جہاد میں. اتنا فرض عین ہو چکا ہے. یہ آسان سا مسئلہ ہے. یہ آپ حضرات کو امید ہے بہت اچھی طرح میں نے کوشش کی ہے کہ آسان کر کر اس بات کو سمجھایا جائے. تو اللہ سے مدد مانگو، رجوع الی اللہ رکھو. غریب سے غریب طالب علم بھی 1 روپیہ تو دے سکتا ہے نا. ایسا طالب علم کوئی نہیں ہوگا جو 1 روپیہ نہ دے سکے. 2 10 دے دو، جتنا دے سکتے ہو دو. تمہارے اساتذہ موجود ہیں، مولانا حسین صاحب ہیں، ان کے پاس جمع کراؤ جا کے. کوئی ہماری طرف سے اپنے گھروں میں فون کرو، وہ وہاں کر کے وہاں کے علاقوں میں علماء کے پاس جمع کرائیں اور یہ مہم کو چلائیں. سب فون کرو گے، فون یا نہیں کرو گے؟ 2-4 نے ہاتھ اٹھائے ہیں، باقی کہتے ہیں ہمارے پاس تو فون ہی نہیں ہے. ہاں، فون کا الزام بھی ہم پر ڈالیں گے کہ آپ نے موبائل ضبط کر لیے، اب ہم کہاں سے جہاد کریں. سبحان اللہ، اس میں بھی ہم ہی مجرم. تو بہرحال ہمت کرو. دیکھو وہ ہے بہادر، سے کچھ نہیں ہوا، اس نے سوٹی ہلا دی. یہ کرو، سمجھ گئے بات؟ جتنا ممکن ہے وہ کرو. تو بہرحال اپنے گھروں میں فون کرو، ان سے کہو اتنا ہم پر لازم ہے کرنا، یہ ہم کریں گے. اور اللہ نے راستے کھول دیے اور جانے کا موقع ہو گیا تو پھر انشاءاللہ تمہیں براہ راست جہاد میں شرکت کا موقع مل جائے. لیکن جب تک نہیں مل رہا اس وقت تک جو کر سکتے ہو وہ تو کر لو. سمجھ گئے بھی بات؟ بہرحال اللہ عمل کی توفیق دے اور ہمیں افراط و تفریط سے بچائے، ہدایت پر استقامت کے راستے پر رکھے اور ہر حال میں ہماری مدد اور نصرت فرماتا رہے، کوتاہیوں کو درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور بھی حدیثیں ہیں، باتیں تھیں جو ابھی شروع کیا تو ذہن میں آتی گئیں،
لیکن آج گلے کی خرابی، زیادہ بولوں گا تو ابھی گلا خراب ہو جاتا ہے، ایک ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے تو پھر انشاءاللہ مزید باتیں کریں. وآخر دعوانا